مصر میں لشکریوں کا سالار اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ ان دنوں عالم اسلام کی حالت بڑی تشویشناک تھی۔ منگول جو اپنے آپ کو قہر خداوندی سمجھتے تھے، مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے انہوں نے بخارا، سمرقند، بلخ، نیشاپور، ہرات، رے، قزوین اور دوسرے بے شمار شہروں پر قصبوں کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ وہاں کے باشندوں میں اکثر کو انہوں نے بے دردی سے تیغ کیا۔ اس قتل عام میں مرد، بچے، بوڑھے، بیمار، معذور، کسی کی تحقیق نہ تھی۔ جو لوگ کسی طرح قتل ہونے سے بچ گئے ان کو غلام بنا لیا گیا۔ پہلے چنگیز خان مسلمانوں کے علاقوں پر یلغار کرتا رہا۔ اس کے بعد اس کا پوتا ہلاکو خان عالم اسلام پر چڑھ دوڑا اور ایک جرار لشکر کے ساتھ اسلامی ممالک پر اس ہولناک یلغار کا آغاز کیا جس نے عباسی خلافت کو خسو و خشاک کی طرح بہا کر رکھ دیا۔ دوستو ناظرین، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک لازمی کر دیں۔ ہلاکو بغداد پر حملہ آور ہوا۔ بغداد کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی اور عباسی خلیفہ کو اس نے قتل کر دیا۔ بغداد شہر کا تباہ ہونا اور خلیفہ کا قتل ہونا کوئی معمولی سانحہ نہیں تھا۔ اس سے عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ عباسی خلیفہ کی کمزوری کے باوجود اسے روحانی طور پر ساری اسلامی دنیا کا فرما روا سمجھا جاتا تھا اور بڑے بڑے باج بروات مسلمان حکمران اور فاتح اس کے سامنے گردنیں جھکاتے تھے۔ اس سے خلعت اور چند حکومت کو حاصل کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ خلیفہ کو قتل اور بغداد کو برباد کرنے کے بعد ہلاکو کا لشکر عراق کے دوسرے شہروں کی طرف بڑھا۔ تباہی اور بربادی، خون ریزی اور جہالت ہر طرف پھیلاتے چلے گئے۔ چند دن کے اندر انہوں نے الریہ، نسبین اور حیران کے بارونق شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور وہاں کے باشندوں کو نہایت بے دردی سے قتل کیا۔ جس وقت ہلاکو خان بغداد، عراق کے دوسرے شہروں کو برباد کر چکا تھا، تب وہ شام کی سرزمین میں داخل ہوا۔ وہاں بھی لرزہ خیز واقعات کا اعادہ کیا۔ اب منگول عراق اور شام میں دن دناتے پھر رہے تھے اور ان کی نگاہیں اب مصر پر جم گئی تھی۔ اس لیے شام کو فتح کرنے کے بعد فلسطین سے ہوتے ہوئے وہ مصر کا رخ کرنا چاہتے تھے۔ مصر میں اس وقت چونکہ حکمران نوعمر سلطان تھا، لہذا سارے سالاروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان قریب منگول مصر پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کر دیں گے، لہذا مصر کا سلطان کسی تجربہ کار شخص کو بنانا چاہیے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ معز الدین، جو اس سے پہلے نوعمر سلطان کا ایک طرح سے شریک کار اور مددگار تھا، اسے مصر کا سلطان بنا دیا گیا اور بیبرس کو مصر کے سارے لشکروں کا سالار اعلیٰ رکھا گیا۔ معز الدین ملک مظفر کے نام سے مشہور ہوا۔ دوسری طرف منگول عراق اور شام کو پامال کرتے ہوئے فلسطین میں نمودار ہوئے۔ فلسطین میں اپنے قدم جمانے کے بعد اب ان کی نگاہ مصر پر جم چکی تھی اور وہ ہر صورت میں مصر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ فلسطین اور مصر کے درمیان صحرائے سینا نام کا سارگستانی ٹکڑا ہی شامل تھا اور منگولوں کو یقین تھا کہ وہ اس صحرائی ٹکڑے کو پار کر کے فرعون کی سرزمین میں قدم رکھ کر وہاں بھی قابض ہو جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اب مسلمانوں بجائے دریائے نیل میں ان کی کشتیاں چلا کریں گی۔